بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 برس کی عمر میں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اللہ کا حکم لوگوں تک چھپ کر پہنچایا، پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم کھل کر لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو کوہ صفا پر جمع فرمایا اور خود کوہ صفا پر چڑھ کر یوں مخاطب ہوئے: لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس جانب ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے بیک آواز کہا کہ ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری اس بات کا بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے تو مجمع میں سے ایک شخص عبد العزیٰ اٹھا اور کہا: نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا کہ تو ہمیں ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دے؟ اللہ نے اس شخص کی بدتمیزی کا جواب خود سورہ لہب نازل فرما کر دیا ہے، جس کی پہلی آیت میں ہی ذکر ہے کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو۔ یہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جو ابو لہب کے نام سے مشہور ہے۔ اس شخص کے 3 بیٹے عتبہ، عتیبہ اور معتب تھے۔ ان میں سے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں بالترتیب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا منسوب ہو چکی تھیں۔ ابو لہب نے گھر جا کر بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے اپنی نسبت ختم کر دیں، کیونکہ جو شخص ہمیں ہمارے دین سے متنفر کرنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ ان دونوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ان میں سے ایک نے خاموشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے عقد توڑنے کا اعلان کیا، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، جبکہ دوسرے شخص عتبہ نے بڑی گستاخی کے ساتھ عقد توڑنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بدبخت کے لیے بددعا نکل گئی کہ جا تجھ پر خدا درندہ مسلط کر دے۔ اسود بن حبار روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ بلحاظ پیشہ تاجر تھا۔ ایک دن اس نے باپ کے ہمراہ سفر کے لیے شام کا رخ کیا، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جو مقام شرات کے نام سے موسوم تھا۔ ابو لہب نے جس جگہ کو منتخب کیا وہیں ایک راہب کی عبادت گاہ بھی تھی۔ راہب نے جب لوگوں کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تو ابو لہب کے پاس آیا اور کہا: یہاں کیوں رکتے ہو؟ تم جانتے ہو یہاں درندوں کی کثرت ہے۔ ابو لہب نے کہا: تم لوگ مجھے خوب جانتے ہوگے۔ راہب نے اقرار کیا تو ابو لہب بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے، اس لیے اخلاقی طور سے تمہارا فرض ہے کہ میرے بیٹے کے لیے محفوظ رہائش فراہم کرنے کا بندوبست کرو۔ بس تم لوگ اپنا سامان وغیرہ عبادت گاہ کی چھت پر جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے عتبہ کا بستر لگا دو، ساتھ ہی تم لوگ بھی اس سامان کے ارد گرد سو جاؤ۔ اسود بن حبار فرماتے ہیں کہ ہم سب بھاگ دوڑ میں لگ گئے اور سامان کا ڈھیر لگا دیا، یہاں تک کہ اسے خوب اونچا کر دیا۔ پھر ہم لوگوں نے اس سامان کے ارد گرد تسلی کر لی، جس کے بعد عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ میں نے دیکھا رات کے وقت ایک شیر آیا جو ایک ایک کر کے سب کے سروں کو سونگھتا اور آگے بڑھ جاتا، یہاں تک کہ اس نے چھلانگ لگائی اور سامان کے اوپر پہنچ گیا اور عتبہ کا سر چبا ڈالا۔ مرتے وقت عتبہ کی زبان سے صرف یہ نکلا کہ میری تلوار،
اور پھر وہ کچھ نہ کہہ سکا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ شیر نے عتبہ کو جھنجھوڑ کر نوچ ڈالا۔ عتبہ اسی وقت ہلاک ہو گیا اور ہم شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ ہمیں نہ ملا۔ یقیناً جس شخص کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکل جائے، اس کی نہ تو دنیا سنوری اور نہ ہی آخرت سنور سکتی ہے۔ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، جن میں پہلا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا۔ 2 ہجری کو جب بی بی رقیہ فوت ہو گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اس نسبت سے آپ ذو النورین کہلاتے ہیں۔ سامعین، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی سزا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس گستاخ کو ملی۔ ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ کوئی ایسا عمل سنت کے خلاف ہم سے سرزد نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے، تاکہ روز آخرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باعمل امتی کہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔